لاہور سورج سوا نیزے پر تھا، ہوا بالکل بند تھی، گرمی اور گھٹن کے مارے دم نکلا جا رہا تھا۔ ایسے شدید موسم میں وہ سب لڑکیاں انتظار کی دوہری اذیت میں مبتلا بار بار کلاس روم کے دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر اپنی لیکچرار مس شہلا کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ان کے فائنل ایگزامز سر پر تھے اور کہنے کو وہ لوگ کالج سے فری ہو چکی تھی، مگر اس روز ان کے اکنامکس کے ٹیچر نے انہیں خصوصی طور پر کچھ اہم نوٹس اور کچھ خصوصی ہدایات دینے کے لیے بلوایا تھا، اور یہ پیغام سب لڑکیوں کو ایک ساتھ ملا تھا، اور وہ بھی خاص طور سے کالج انتظامیہ کی طرف سے۔ اسی لیے موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر بی ایس سی اکنامکس کی ساری کلاس وقت مقررہ پر حاضر تھی، لیکن ابھی تک خود مس شہلا کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ سب بہت حیران و پریشان تھی کیونکہ مس شہلا وقت کی بہت پابند تھی۔ کلاس آپ لوگ تھوڑا ویٹ کر لیں، ابھی تک ہمارا آپ کی میم شہلا سے کانٹیکٹ نہیں ہو پایا، شاید وہ راستے میں ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ دوران ڈرائیونگ فون اٹینڈ نہیں کرتی، اس لیے آپ تسلی رکھیں، شہلا بس پہنچنے ہی والی ہوگی۔ ان کی سب بے چینی دیکھ کر میم تابندہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تو ان سب کی نگاہیں بے ساختہ سامنے بلیک ڈور کے اوپر لگی گھڑی کی طرف اٹھ کے۔ گھڑی دوپہر کا 1:15 بجا رہی تھی، اور اس وقت کے حساب سے انہیں میم شہلا کا انتظار کرتے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ میم اب تو چھٹی ہونے والی ہے اور تھوڑی دیر تک تو باقی کلاسز کی بھی چھٹی ہو جائے گی، اگر میم شہلا تب تک بھی نہیں آئے تو کیا ہم خالی کالج میں بیٹھ کر ان کا ویٹ کریں گے کہ؟ طیبہ منصور کا مزاج تو ویسے ہی بڑا تیکھا تھا، اور اس پر اس حاصل دکھائی دیتے انتظار نے اس کا مزاج اور سطح برہم کر دیا، اس لیے وہ بنا لحاظ کیے میم تابندہ سے الجھ پڑی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میری ابھی شہلا کے فادر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ کافی دیر ہوئی گھر سے کالج کے لیے نکل چکی ہیں، ہو سکتا ہے راستے میں ٹریفک میں پھنس گئی ہوں، یا پھر کوئی اور پرابلم بھی تو ہو سکتی ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پریشان مت ہو، شہلا بس تھوڑی دیر میں ہی پہنچنے والی ہے۔ میم تابندہ نے اپنے مخصوص نرم انداز سے طیبہ کے ساتھ ساتھ ان سب کی تسلی کروائی اور کلاس سے باہر کی راہ لی۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ یار میرا تو بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا کالج آنے کا، امی بھی پرمیشن نہیں دے رہی تھی، اس پر یہ منحوس گرمی، پتہ ہے تمہیں کتنی مشکلوں سے آئی ہوں میں آج، اور اوپر سے یہ میم شہلا پتہ نہیں آتی بھی ہیں کہ یہ لارا ہی لگا رہی ہیں ہمیں۔ سمن کی مایوسی اور اکتاہٹ میں ڈوبی آواز کلاس میں ابھری تو سب لڑکیوں کو اپنی اپنی بولیاں بولنے کا موقع مل گیا۔ ارے نہیں یار، میم ضرور آئیں گی، انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور میں جانتی ہوں کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے، تم لوگ اطمینان رکھو، وہ آتی ہی ہوں گی۔ امن نے سمن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے یقین بھرے انداز سے کہا تو اسبات میں سر ہلانے لگے۔ اب انہیں سوائے انتظار کے اور کرنا بھی کیا تھا۔ ارے وہ دیکھو بادل آ رہے ہیں، کالے کالے بادل، اور ہوا بھی کتنی مست ہو گئی ہے یار، یہ موسم اچانک کتنا اوسم ہو گیا ہے۔ پتہ کرو کہ میم شہلا پہنچ تو نہیں گئی کالج؟ وہ سب اپنی اپنی باتوں میں مگن تھی کہ کھڑکی کے پاس بیٹھی نوبیا کی نظر باہر پڑی تو وہ تیزی سے رنگ بدلتے موسم کو دیکھ کر چلا اٹھی۔ وہ اس کی چہکتی آواز نے سب لڑکیوں کی توجہ باہر کی طرف مبذول کروا دی۔ اب ساری لڑکیاں خوش دکھائی دینے لگی تھی، آسمان پر کالے بادل بڑی تیزی سے پھیل رہے تھے اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہوا چلنے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان بادلوں سے بھر گیا، کالے سے بادلوں نے دن کی ساری روشنی نکل لی، ہر طرف گہرا اندھیرا سے پھیل گیا تھا۔ اس خوبصورت موسم نے دیکھتے ہی دیکھتے جیسے قیامت کا روپ دھار لیا تھا۔ کلاس کے سب بچیاں حیرت و خوف سے لمحہ بھر رنگ بدلتے آسمان کو بھی دیکھ رہی تھی۔ تیز ہوا کالج کی دیواروں کے ساتھ سر پٹختی سیٹی جیسی تیز آواز میں شور مچاتی ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ گراؤنڈ اور لان میں لگے درخت اور پورے ہوا کے ان زوردار تھیپڑوں کو بڑی ہمت سے سہتے تیز تیز جھوم رہے تھے۔ کھڑکیاں بند کر دو، ساری لائٹس آن کر دو اور کلمات طیبہ کا ورد کرو، یہ بڑا خوفناک طوفان ہے، دعا کرو کہ اس کا زور جلد ہی ٹوٹ جائے ورنہ ہم سب کسی نہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ فاطمہ اور انم حافظ قرآن تھی، انہوں نے ہمت کی اور اٹھ کر کمرے کی ساری کھڑکیاں بند کرنا شروع کر دی، ساتھ ساتھ وہ کلمات طیبہ بھی پڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے باقی لڑکیوں کو بھی یہی تلقین کی، مگر چند ایک لڑکیاں جو ان کے ہی گروپ کی تھی، ان کے سوا اور کسی نے بھی ان کی تاکید پر عمل نہیں کیا۔ اللہ، اب کیا ہوگا، ہم کیسے گھر جائیں گے؟ میرا تو گھر بھی اتنی دور ہے اور مجھے جانا بھی اکیلے ہی پڑتا ہے، اور آج تو لگتا ہے کہ کوئی رکشہ ٹیکسی بھی نہیں ملے گا۔ یا اللہ، میں اب کیا کروں؟ سمن موسم کے بگڑے تیور دیکھ کر سب سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا گھر واقعی بہت دور تھا، اور دور تو مس شہلا کا گھر بھی تھا، بلکہ وہ دونوں ایک ہی علاقے میں رہتی تھی، بس سیکٹرز الگ الگ تھے۔ اس وجہ سے چند ایک بار وہ میم شہلا سے لفٹ بھی لے چکی تھی۔ پریشان مت ہو، میم شہلا کے ساتھ چلی جانا تھا، وہ تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر پہنچا دیں گے، بس دعا کرو کہ وہ طوفان میں خیریت کے ساتھ کالج پہنچ جائیں کسی نہ کسی طرح۔ ارم نے اسے تسلی دی تو وہ بھی میم کی خیریت کے لیے دعا گو ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا موسم اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا، ہوائیں خوب شور مچاتی سر پٹختی اب دیواروں کے ساتھ ساتھ کمروں کی کھڑکیوں دروازوں کو بھی ٹکرے مار کر زور و شور سے بین کرتی پھر رہی تھی۔ اچانک آسمان نے ایک اور رنگ بدلا اور گہرے سے بادلوں میں زوردار کڑک کے ساتھ تیز آنکھوں کو چندھیاتی بجلی چمکنے لگی۔ بادلوں کی کڑک اور بجلی کی دھمک اس قدر زور تھی کہ پورے کالج میں نسوانی چیخیں گونج اٹھی۔ اکنامکس کی کلاس کے علاوہ بھی چند کلاسز ہو رہی تھی، سب کا شاید یہی حال تھا، مگر ان لوگوں کی حالت اس لیے بھی زیادہ پتلی ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی لیکچرار نہیں تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔
ابھی وہ لوگ بادلوں اور بجلی کی کڑک سے ہی سنبھل نہیں پائے تھے کہ ایک اور حادثہ ہو گیا۔ اچانک ایک چھناکے کی آواز آئی اور کمرے کی ساری لائٹس سپارک ہو گئیں۔ وہ بری طرح ڈری سہمی خوفزدہ انداز سے لائٹس کو دیکھنے لگیں اور پھر ایک اور جھٹکا لگا اور ساری لائٹس اپنے آپ بجھنے بھی لگی آہستہ آہستہ۔ اب ان لڑکیوں کی آواز بنا نکل سکی، وہ ساری اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ ان کی قوت گویائی ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ سب دل ہی دل میں سخت پچھتا رہی تھیں کہ وہ کالج آئی ہی کیوں، بھلا نوٹ سے جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہو سکتے تھے نا۔ اور اب تو ان کو سب کو اپنے جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ انہیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی غیر مرئی مخلوق بھی بیٹھی اپنی نادیدہ آنکھوں سے ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی۔ بیٹا آج آپ کا جانا کیا بہت ضروری ہے؟ پروفیسر صاحب کے انداز میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور پریشانی تھی جسے محسوس کر کے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جی بابا، یقین کریں اگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہ جاتی، مگر کیا کروں، میری بھی مجبوری ہے، میں نے کمٹمنٹ کر رکھی ہے اور آپ نے ہی تو سکھایا ہے کہ وعدہ کسی حال میں نہیں توڑنا چاہیے، چاہے پھر جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وعدہ نبھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے مسکرا کر انہیں تسلی دی تھی، مگر پروفیسر صاحب کے دل کو قرار نہیں آ رہا۔ وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی، جیسے ان کی کوئی بہت قیمتی چیز ان سے چھن جانے والی۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا، میرا دل مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آج میں تمہیں کہیں جانے نہ دوں، ساری دنیا سے چھپا کر بس اپنے پاس رکھ۔ بابا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، میں بس بہت جلد واپس آ جاؤں گی، کوئی اتنا لمبا کام بھی نہیں، بس ایک پیریڈ ہی تو لینا ہے مجھے، اور وہ بھی ایک کلاس کا، میں بس یوں گئی اور یوں آئی۔ آپ تب تک کوئی بک پڑھ لیں یا پھر ریپیٹ میں کوئی ٹاک شو دیکھ لیں، اس طرح آپ کا دل بھی لگا رہے گا اور میں اپنا وعدہ بھی پورا کر لوں گی۔ اس نے ضروری فائل کو اپنے سینے سے لگایا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر چلی گئی۔ وہ جیسے جیسے دور ہوتی جا رہی تھی، پروفیسر صاحب کو لگ رہا تھا کہ ان کی جان ان کے جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر پسینے ننھے ننھے قطروں کی صورت پھوٹ پڑے تھے، ان کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹکنے لگا تھا اور آنکھوں میں صدیوں کا انتظار ابھی سے ابھر آیا تھا۔ ٹرین پروفیسر صاحب جانے کب تک فراموشی کے عالم میں بیٹھے رہتے کہ ان کے قریب رکھے لینڈ لائن فون کی گھنٹی زور و شور سے چلانے لگی۔ اس گھنٹی کی آواز ان کے سماعتوں پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی، وہ ایک دم بری طرح سے چونکے تھے۔ گھنٹی ایک بار پھر بجنے لگی تھی اور اس کی گونجدار آواز کے ساتھ ان کا دل کسی انجانے اندیشے کے زیر اثر بڑی گہرائی میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ انہوں نے خوفزدہ نگاہوں سے فون کو دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم سر، شہلا ابھی تک کالج نہیں پہنچی، اس کے اسٹوڈنٹس اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے، وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ وہ آ رہی ہے نا سر؟ ان کے ہیلو کے جواب میں ایئر پیس سے ابھرنے والی آواز نے ان کے رئیس سے ہی اوسان بھی خطا کر ڈالے تھے۔ ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ بے چین ہو گئے اور ان کی نگاہ سامنے چلتے ٹی وی پر پڑی اور پھر وہ جہاں کے تہاں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اسکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی اور وہ یہ نیوز تھی جس کو دیکھنے اور سننے سے پہلے وہ مر جانا پسند کرتے، مگر ان کی قسمت کے انہیں پورے ہوش و حواس میں یہ خبر سننی بھی پڑی اور یہ اندوناک منظر کھلی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا بھی پڑ رہا تھا۔ وہ جانے ابھی ان کی قسمت میں اور کیا تھا دیکھنے کے لیے، انہیں خود بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی تاریک کلاس میں برف جیسی ٹھنڈک پھیل چکی تھی، ایسی ٹھنڈک کی جیسے کسی مردہ خانے میں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ تو پہلے ہی سجھائی نہیں دے رہا تھا، اب یہ روح تک کو منجمد کرتی ہوئی ٹھنڈک انہیں ہراساں کر رہی تھی۔ وہ سب دل ہی دل میں رب کو یاد کرتی اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتے کسی معجزے کے منتظر تھی، اور پھر واقعی جیسے معجزہ ظہور پذیر ہو گیا۔ ہلکی سے چرچراہٹ کے ساتھ کلاس روم کا دروازہ کھلا اور پھر ٹھک کی زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ایک دم کمرے کے سارے بلب ایک ساتھ روشن ہو گئے اور پورا کمرہ سفید دودیار روشنی میں نہا گیا۔ شاید بجلی کی فراوانی تھی یا کوئی اور وجہ، ان کے بلبس کی روشنی پہلے سے 1000 گنا بڑھ چکی تھی۔ سب لڑکیاں اس تیز روشنی سے حیران اور پریشان ہوتی منہ اٹھائے تیزی سے چمکتے بلبس اور ہلکی رفتار سے چلتے پنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارے وہ دیکھو میم شہلا آ گئی۔ پچھلی سیٹوں پر بیٹھے کچھ لڑکیوں کی نگاہ روسٹرم کے ساتھ رکھی ٹیچرز چیئر پر پڑی تو انہوں نے بے ساختہ چلا کر ساتھ والیوں کو بھی آگاہ کیا۔ ان کی خوشی سے بھرپور آواز میں جیسے سب کے چہروں پر خوشی کی لالی دوڑاتی تھی۔ سب نگاہیں ایک ساتھ روسٹرم کی طرف اٹھی تھی اور وہاں سر جھکائے بیٹھی مس شہلا کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ تھینکس گاڈ میم کہ آپ آ گئے، ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ شاید اتنے طوفان میں آپ نہ آ سکے اور ہمارا آج کا وزٹ بیکار ہی چلا جائے۔ انم نے میم کو دیکھتے ہوئے کہا تو ساری کلاس اسبات میں سر ہلانے لگی۔ میم شہلا نے اپنا جھکا سر اٹھا کے انم کو دیکھا تو انم کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میم کے انداز بہت بدلے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور بے رونقی کا احساس بہت عجیب سا تھا۔ وہ تو بہت خوش اخلاق اور ملنسار طبیعت کی مالک تھی، ان کے دوستانہ رویے کی وجہ سے ہی تو سارے اسٹاف کے ساتھ طالبات بھی انہیں دل سے پسند کیا کرتی تھی، مگر اس وقت تو نہ ان کے چہرے پر وہ مانوس مسکراہٹ تھی اور نہ ہی آنکھوں میں زندگی بھر کی چمک، بلکہ اس کی جگہ ایک نامعلوم سی اجنبیت اور سرد مہری بھری تھی۔ ان آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی زندہ تھی، ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ علم کی جگہ جیسے ہی ان نگاہوں سے ملی تو وہ جہاں کی تہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آ چکی ہے۔
میم شائلہ نے کوئی بھی بات کا جواب دیے بغیر ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ انم ٹرانس میں چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور فائل ان سے لے لی۔ یہ بہت ضروری نوٹس ہیں، انہیں بلیک بورڈ پر لکھو اور سب کو کہہ دو کہ انہیں اتار لیں۔ اگر تم لوگوں نے یہ 30 سوال اچھی طرح تیار کر لیے تو بہت اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو جاؤ گے۔ لو اور اپنا کام شروع کرو اور جلدی کرنا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں بہت مشکل سے مہلت لے کر آئی ہوں، جلدی کرو آپ۔ یہ آواز میم شائلہ کی نہیں تھی، عجیب سرسراتی دھیمی سی آواز جیسے کوئی نیند کے عالم میں بول رہا۔ انم کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دوبارہ شائلہ کے چہرے کی طرف دیکھے۔ اس نے روسٹم کے اوپر سے چاک اٹھایا اور اسی ٹرانس کے عالم میں بورڈ کی طرف بڑھ کے۔ سب لڑکیاں پورے انہماک سے وہ سوال اتارنے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میم شائلہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر جیسے ہی انم نے آخری سوال بورڈ پر لکھا، میم شائلہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساری کلاس ان کے احترام میں ان کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھی، مگر میم نے کسی کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ وہ جیسے خواب کے عالم میں چلتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ میم آپ کی فائل۔ شائلہ دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ انم جیسے ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی، اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پکڑی فائل پر پڑی تو وہ بے ساختہ اسے پیچھے سے پکار بیٹھی۔ یہ تم رکھ لو، اب اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے ذرا سی پلٹی تھی، اس کی آنکھوں کی ویرانی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اس کے مسکراہٹ میں گہرا کرب اور تکلیف چھلک رہا تھا۔ اور ہاں، میں وعدہ خلاف نہیں ہوں، سب کو بتا دو کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، کسی کو لارا نہیں لگایا۔ مجھے اپنے بچیوں کا فیوچر کل بھی عزیز تھا اور آج بھی عزیز ہے۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ پلٹ کر ہوا کے سبک چونکی کی طرح کلاس کے کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ انم فائل ہاتھ میں لیے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ باقی لڑکیاں بھی دم بخود کھڑی آہستہ آہستہ ہلتے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ انم تم نے سنا کچھ؟ تمہاری میم شائلہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ آخری پیپر دے کر باہر نکلی تو سامنے سے آتی کنزا سے ٹکرا گئی۔ کنزا ان کی کلاس فیلو ضرور تھی مگر اس کی سبجیکٹ دوسرے تھے، اس لیے ان کی سلام دعا ضرور تھی مگر گہری دوستی کبھی نہیں رہی۔ اور اب اس کے منہ سے یہ ہولناک خبر سن کر انم کے ہاتھوں سے چیزیں گر گئی تھی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو کنزا؟ میم شائلہ کی ڈیتھ؟ کب اور کیسے؟ اور ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا اس بات کا؟ انم کے پیچھے پیچھے سمن، طیبہ، فاطمہ اور ارم بھی آ کھڑی ہو گئی تھی اور ڈوبتے دلوں اور اڑتے حواسوں کے ساتھ اس سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ لو، مجھے کیا پتا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ تو میں نے میم تابندہ کو میم فاخرہ کے ساتھ باتیں کرتے سنا تو سوچا کہ تم سے کنفرم کرتی ہوں۔ بھائی آخر کو تم لوگوں کی تو فیورٹ تھی، تم لوگوں کو پتہ تو ہونا چاہیے تھا۔ اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ چلو ہم ابھی میم تابندہ سے پوچھتے ہیں چل کر، سمن نے اسٹاف روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ حالانکہ ان سب کے دل بری طرح سے دھڑک رہے تھے، کسی انہونی کا احساس انہیں ابھی سے پریشان کرنے لگا تھا مگر وہ ہر احساس کو ذہنوں سے چھٹکتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ خبر سچی ہے، شائلہ کی وفات ہو چکی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے بابا بھی اس کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائے۔ چند دن پہلے ان کا بھی ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میم تابندہ اسے اپنے بہتے آنسو ٹشو میں جذب کرتے ہوئے بڑے ہی دکھ بھرے انداز سے کہا تو وہ سب کے سب بے ساختہ رونے لگے۔ لیکن میم کب؟ یہ حادثہ کب اور کیسے ہوا اور ہمیں اس کی خبر کیوں نہیں ہوئی؟ ارم نے روتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ سب میم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ بس بیٹا، یہ اسی روز کا واقعہ ہے جس روز اس نے تم لوگوں کو نوٹس دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ تو اپنے وعدے کی بہت پابند تھی، اس لیے وقت پر ہی اپنے گھر سے نکل پڑی تھی، مگر موت اس سے بھی زیادہ پنکچوئل ہوتی ہے اور شہرہ کا شاید وقت پورا ہو چکا تھا، اسی لیے اس کی موت نے اسے راستے میں ہی آن لیا۔ وہ غریب تو کالج پہنچ ہی نہیں سکی اور راستے میں ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی۔ ہمیں بھی اس کی ڈیتھ کی خبر شام کو ملی تھی اور پھر پرنسپل صاحبہ کے حکم پر ہم نے اس خبر کو آپ سب سے چھپا لیا، کیونکہ آپ شائلہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کچھ اس طرح کی ہو چکی تھی کہ ہمیں ڈر تھا کہ آپ کو یہ نیوز اس وقت دی جاتی تو شاید آپ میں سے کئی اسٹوڈنٹس پیپر ہی نہ دے پاتے اور اس طرح آپ کے پورے 2 سال ضائع ہو جاتے، جو کہ نہ تو ہمیں قبول تھا اور نہ ہی شائلہ ایسا چاہتی ہوگی۔ اس لیے بیٹا ہم نے اب سب سے آپ کی میم کی موت کو خبر کو چھپا لیا۔ میم فاخرہ نے افسردگی کے ساتھ انہیں مفصل جواب دیا تو وہ سب رونا دھونا بھول کر شوق کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میم شائلہ تو اس دن کالج آئی تھی، انہوں نے ہمیں نوٹس بھی دیے تھے اور یہ دیکھیں ان کی فائل بھی ابھی ہمارے پاس موجود ہے جو وہ جاتے ہوئے مجھے دے گئی تھی۔ انم نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شائلہ اور کالج آئی تھی؟ ہم نے تو اسے نہیں دیکھا۔ ویسے اس وقت ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تابندہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا، وہ سب کے سب الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میم یاد کر 1:20 پر آپ نے ہمیں آ کر بتایا تھا کہ میم شائلہ گھر سے نکل چکی ہیں، وہ جلد ہی کالج پہنچ جائیں گے۔ پھر آپ چلی گئی تو ایک دم زور کا طوفان آ گیا تھا، اتنا شدید طوفان ہم نے تو اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور پھر اچانک لائٹ بھی چلی گئی تھی، اور پھر جب لائٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ میم شائلہ اپنی چیئر پر بیٹھی ہیں۔ اس وقت 2:10 رہ گئے تھے، انہوں نے ہمیں نوٹس دیے اور پھر وہ واپس چلے گئی اور ان کے جاتے ہی طوفان بھی تھم گیا اور کالج سے چھٹی بھی ہو گئی، اور آپ کہہ رہی تھی کہ میم کالج ہی نہیں آئی، تو پھر وہ کون تھی؟ اور انم کے سوال نے وہاں موجود سب نفوس کو ایک عجیب سی سنسناہٹ کا شکار ٹکر ڈالا تھا۔ میم تابندہ اور میم فاخرہ نے بے یقینی سے بھری خوفزدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کے رنگ سفید پڑنا شروع ہو گئے تھے، خوف اور دہشت سے ان کی نگاہیں پھٹ سی گئی تھی۔ اپنی لیکچرارز کا یہ حال دیکھ کر ان کی سیٹی کی گم ہو گئی تھی۔
وہ سب کی سب بے دم ہو کر وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ 2:10 مگر وہ اس وقت آپ لوگوں کے پاس کیسے آ سکتی ہے بھلا؟ اس کی گاڑی کے ٹرک کے ساتھ ٹکر تو 1:15 ہوئی تھی۔ وہ ٹکر اس قدر شدید تھی کہ اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ تو پھر کیسے اور کس طرح اور طوفان کب آیا تھا؟ اس روز سے بس معمولی سی بارش ہوئی تھی اور اس سے پہلے تھوڑی سی آندھی چلی تھی۔ تو پھر آپ لوگ کون سے طوفان کا ذکر کر رہی ہیں؟ اور لائٹ تو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گئی تھی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ میم فاخرہ کی خوف اور حیرت میں ڈوبی آواز نے انہیں اور زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان کے آس پاس پھر ویسے ہی سرسراہٹ دوڑنے لگی۔ میم فاخرہ چونک گئی۔ ان کے پاس ایک دم سے سرد ہوا کا جھونکا سے گزرا تھا۔ اس جھونکے سے ان کے بال یوں لہرائے تھے جیسے وہ کھلے آسمان تلے کھڑی ہوں۔ لڑکیاں خوفزدہ ہو کر چیختی ہوئی ایک جانب ہو گئی۔ ہوا کا جھونکا سرسراتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا تو ان سب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ سی گئی۔ شہلا خون سے بھرے لباس میں زخم وجود کے ساتھ دروازے کے قریب کھڑی انہیں بے بسی اور کرب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ پھر اگر وہ شہلا نہیں تھی تو پھر وہ کون تھی؟ اور اگر وہ شہلا کی روح تھی تو پھر ان سے ان لڑکیوں کی مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر وہ ان کی مدد کرنے آ بھی گئی تھی تو اس طوفان کی آمد کا کیا مقصد تھا؟ اور اگر طوفان آ بھی گیا تھا تو صرف ان لڑکیوں کو ہی کیوں دکھائی دیا تھا؟ باقی لوگوں کو سب کچھ نارمل کیوں لگ رہا تھا؟ یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے سب کو اپنی جگہ چکر لیا تھا۔ ان سوالوں کے جوابات بظاہر کسی کے پاس بھی نہیں تھے، مگر سب کے دلوں کے اندر کہیں ایک احساس سا ضرور تھا۔ وہ سب شہلا جیسی ذمہ دار اور حساس استاد کی احساس ذمہ داری کی بدولت ہی ہوا تھا۔ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی یہ سب سوالات سب کے ذہنوں میں جوں کے توں تھے۔ آخر وہ تھی کون جو قدرت کے قانون سے ٹکرا کر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے موت سے مہلت مانگ کر واپس زندگی کی طرف چلی آئی تھی؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت